سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے قدموں میں حاضری کا ایک موقع اور عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے ہم سب کی اصلاح کا اور اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں جو پیدا کیا تو اسے عقل و شعور کے ساتھ پیدا کیا, اچھے اور برے کی شناخت کے ساتھ پیدا کیا, نفع اور نقصان کی شناخت کے ساتھ اسے پیدا کیا. اور دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, نفع والے کام کرتا ہے. ہر وہ چیز کہ جو اسے جسمانی اعتبار سے, مالی اعتبار سے نقصان دینے والی ہو تو انسان اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, اور اس کے ذہن پر ایک فکر سوار رہتی ہے کہ کسی طریقے سے کسی نقصان والے کام کے قریب نہیں جانا چاہیے بلکہ نفع والے کاموں کے پیچھے دوڑتا ہے. تو دنیا کے اندر تو ہمارا یہی معیار ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ہمارے سامنے بھی ہے اور دنیا کے جو منافع ہیں, دنیا کی جو راحتیں ہیں اسے ہم محسوس بھی کرتے ہیں, اور دنیا کی جو تکلیف ہے اسے بھی محسوس کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے نفع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا کی تکالیف سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک انسان کو اگر ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کو شوگر ہے, آپ میٹھے کو ہاتھ نہ لگائیں, یہ آپ کو نقصان دے گا. ایک بلڈ پریشر کا مریض ہو, ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ نمک آپ کو نقصان دے گا, تو اس کی بات پر انسان کو یقین آ جاتا ہے, قطع نظر اس سے کہ وہ چیز نقصان دے یا نہ دے. لیکن جب ایک ڈاکٹر اسے یہ بات کہتا ہے کہ یہ فلاں چیز آپ کو نقصان دے گی, فلاں چیز آپ کو فائدہ دے گی, تو انسان اس پر یقین کر لیتا ہے اور پھر ویسا ہی کرتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں یہ بتا دیا جائے کہ اس میں نقصان ہے اس سے بچتا ہے, اور جس کے بارے میں بتایا جائے کہ اس میں فائدہ ہے اس کام میں لگ جاتا ہے. تو جس طرح دنیا کے اندر ہم بہت سی انسانوں کی باتوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں, یقین کر لیتے ہیں, اسی طریقے سے یہ تو دنیا کی بات ہے, لیکن دنیا ایک دن ہم سے چھوٹنی ہے, اور یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے, منزل ہماری آخرت ہے. تو جیسے دنیا کے نفع اور نقصان کا خیال کرتے ہیں اور جس درجے کرتے ہیں, کیا اس درجے آخرت کے نفع اور نقصان کا ہمیں خیال ہوتا ہے؟ کیا کبھی اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ اگر میری آنکھ کا غلط استعمال ہوا, میری زبان کا غلط استعمال ہوا, میری سوچ اور فکر کا غلط استعمال ہوا, تو اس کا بھی تو کوئی نقصان ہے, اور وہ نقصان کہاں پر ہے؟ اس کا وہ نقصان دنیا کے اندر بھی ہے, اس کا وہ نقصان آخرت میں بھی ہے. کیونکہ دنیا کے اندر انسان کو جو دکھ اور تکلیف آتی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ انجام کیا ہوتا ہے؟ موت ہوتی ہے, اور موت کے بعد اس دکھ تکلیف کا, بیماری کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان اپنی آخرت سے غافل ہوتا ہے اور آخرت سے غافل ہو کر جب وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے اندر لگتا ہے
تو پھر اس کا نقصان دوہرا ہوتا ہے. اس کا ایک نقصان دنیا کے اندر ہوتا ہے اور اس کا اصل نقصان آخرت کے اندر ہوگا جو کہ آنے والی ہے. لیکن ہم ایک دھوکے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا کا نقصان ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ دنیا میں اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے، اور آخرت کا نقصان بہت دور ہے. آخرت ابھی کس نے دیکھی ہے؟ نہ معلوم کتنا زمانہ ہے، کتنا عرصہ ہے. تو آخرت کے دور ہونے کا خیال اور دنیا کے اندر اس برائی کے اثرات کو محسوس نہ کرنا، یہی چیز انسان کو غفلت کے اندر مبتلا کر دیتی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو دنیا میں اس کی سزا اور پکڑ کا آغاز ہو جاتا ہے. اور جیسے دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی ماہر فن کسی چیز کے بارے میں رائے دیتا ہے اور اس کی رائے پر ہم یقین کر لیتے ہیں، تو اسی طرح مخبر صادق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے. تو جیسے دنیا کے اندر کسی ڈاکٹر، طبیب، انجینئر کی بات کو ہم مان لیتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر یقین اور ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن کن خرابیوں سے آگاہ کیا ہے. لیکن باوجود اس کے کہ ہم بہت سی باتوں کو سنتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا کہا، کیا تعلیمات ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے باوجود پھر ہم غفلت اور دھوکے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر اس کی پکڑ اور سزا محسوس نہیں ہوتی، اور آخرت کے دور ہونے کا یقین ہوتا ہے کہ بھی تو بہت دور ہے، جب آئے گی تو دیکھی جائے گی. حالانکہ آخرت دور نہیں ہے، اور دنیا کے اندر کوئی بھی انسان گناہ کی پکڑ اور سزا سے بچتا نہیں ہے. یہاں سے اس کی سزا کا آغاز ہو جاتا ہے. اور بعض بزرگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ جو انسان گناہ اور نافرمانی کرتا ہے، تو یہ گناہ اور نافرمانی پر اسے جرأت ہونا، اس کی ہمت اس کے اندر ہو جانا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو یہ ہمت ہونی ہی نہیں چاہیے کہ وہ گناہ کیسے کر رہا ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر گناہ پر آخرت میں کوئی پکڑ اور سزا نہ بھی ہوتی، جب بھی گناہ کرنے کا کام نہیں تھا. کس وجہ سے کرنے کا کام نہیں تھا؟ کہ اگر اس پر پکڑ اور سزا نہ بھی ہوتی، لیکن یہ تو تھا کہ اللہ سے ناراض ہوتا ہے، گناہ سے، نافرمانی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جس کام سے اللہ ناراض ہو وہ کام کرنے کا نہیں ہوا کرتا، وہ بچنے کا ہوا کرتا ہے. اور اب جب کہ پکڑ اور سزا کا بھی یقین ہے کہ وہ سزا، وہ پکڑ دنیا میں بھی ہوگی، وہ سزا، وہ پکڑ آخرت میں بھی ہوگی، تو پھر کتنا بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور فرماتے تھے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی ہم پر چھوٹا سا احسان کر دیتا ہے، کبھی کسی نے احسان کر دی، تو انسان اس کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. کس وجہ سے بچاتا ہے؟ کہ بھئی ہمارا محسن ہے، اس کا ہم پر کوئی احسان ہے. اور ایک زمانہ تو ایسا بھی زمانہ تھا کہ لوگ اپنے بعد والوں کو بھی وصیت اور نصیحت کر کے جاتے تھے کہ دیکھو فلاں خاندان کا، فلاں انسان کا ہم پر بڑا احسان ہے، کبھی ان کے سامنے کھڑے نہ ہونا، کبھی ان سے نظر اٹھا کے بات نہ کرنا، اونچی آواز میں کبھی بات نہ کرنا. تو جب ایک انسان کسی انسان کے احسان کو اتنا محسوس کرتا ہے اور اس کو محسوس کر کر اس کی مخالفت سے بچتا ہے، اس کی حکم عدولی سے بچتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، کس وجہ سے کہ محسن ہے، تو ایک انسان کسی انسان کا کتنا محسن ہو سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت تو محسن حقیقی ہے، اور اللہ رب العزت کی نعمتیں، اس کے انعامات اتنے ہیں، اس کی نعمتوں کا حصار اتنا ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ میری نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو جس رب کی اتنی نعمتیں ہوں، پھر اس کی نافرمانی بندہ کرے،
تو پتہ یہ چلا کہ نعمتیں تو موجود ہیں، نعمتوں کو برت رہا ہے، اور یہ خود اپنی ذات کے اندر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی شرف عطا فرمایا، اللہ نے انسان کو عطا فرمایا کہ اسے اشرف المخلوقات بنایا، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی؟ لیکن وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی غفلت طاری ہے کہ یہ نعمتوں کو محسوس نہیں کر رہا، جبکہ پیدا کرنے والا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میری نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اور پھر یہ اس کی نافرمانی کرے تو کیسے کر سکتا ہے؟ ارے بھائی نعمتوں کا حصار ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ غفلت کے اندر مبتلا ہے، اس کے اندر ایک ایسی غفلت ہے، اور اس کی مثال یہ دی بزرگوں نے، جیسے کسی کو فالج ہو جائے، اب فالج کے مریض کو آپ لاکھ سوئیاں چبھائیں لیکن اسے سوئی چبھنے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کا جو جسم کا حصہ ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے، اس لیے اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو یہ اس کے قلب اور باطن کے مفلوج ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ گناہ کرے اور گناہ کرتا چلا جائے، گناہ پر اصرار کرتا چلا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ اس کی تکلیف کا اسے احساس کیوں نہیں ہو رہا، کہ ایک آدمی کو سوئی چبھنے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے لیکن اسے گناہ کی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اندر سے اس کا جو باطن ہے، اس کا جو قلب ہے، وہ مفلوج ہو چکا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء، ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر یہ عرض کیا کہ حضرت ہم آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری غفلت دور نہیں ہوتی، تو لگتا ہے کہ ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں کہ باوجود صحبت میں بیٹھنے کی غفلت دور نہیں ہوتی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی سوئے ہوئے کی علامت تو یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس شور مچایا جائے تو وہ بیدار ہو جائے، یہ تو سوئے ہوئے کی علامت ہے۔ لیکن فرمایا کہ باوجود اس کے کہ نیک صحبت میں بیٹھتے ہو، تمہارے پاس یہ شور ہوتا ہے کہ جاگو جاگو، بیدار ہو جاؤ، غفلت سے باہر آؤ، اور باوجود شور مچانے کے اگر بیداری نہ آئے تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ دل سوئے ہوئے نہیں ہے بلکہ یہ دل موئے ہوئے ہیں، یعنی مرے ہوئے ہیں۔ اور وہی مثال کے فالج زدہ کہ گناہ کر کے بھی انسان کو تکلیف نہ ہو، ورنہ گناہ تو ایسی چیز ہے، نافرمانی تو ایسی چیز ہے کہ اگر اس گناہ سے پہلے انسان اگر دو باتوں کا استحضار کر لے، ایک تو یہ استحضار کر لے، اور ایک استحضار بھی کافی ہے کہ اگر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں ساری کائنات کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، یہی تو ایک دھوکہ ہے نا۔ انسان نافرمانی کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے، کس وجہ سے کرتا ہے کہ جی کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، بس کسی نہ دیکھنے کا جو خیال ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہ انسان کو اس گناہ پر جرأت پر آمادہ کر دیتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو اگر یہ استحضار قائم کر لے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں سے تو پوشیدہ نہیں ہوں، اور یہی ایک خیال ایسا ہے، یہ استحضار ایسا ہے کہ اگر گناہ کے وقت، گناہ کے تقاضے کے وقت انسان اگر یہ سوچ لے تو خود بخود گناہ سے باز آ سکتا ہے، گناہ سے رک سکتا ہے، لیکن انسان سوچتا نہیں۔ ایک بادشاہ کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ اس کا ایک باغ تھا، اس باغ میں ایک مالی تھا، اس کی دیکھ بھال کے لیے اور اپنی فیملی کے ساتھ اس باغ میں رہتا تھا، باغ شاہی باغ تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ اس باغ میں گیا تو اس مالی نے خدمت کی، اس کی بیوی پر جو نظر پڑی تو بیوی بہت حسین و جمیل کی، خوبصورت تھی، اس کی نیت میں خرابی آ گئی اور اس نے اس مالی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ جاؤ شہر سے کچھ سامان لے کر آؤ۔ ظاہر بادشاہ کا حکم ہے، اس کی تعمیل حکم میں چلا گیا۔ اب وہ بادشاہ اس کی بیوی سے یہ کہتا ہے
کہتا ہے کہ اس باغ کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ سب دروازے بند کر دو، سب دروازے بند کر دو۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ وہ گئی اور سب دروازے بند کر کر آ گئی اور کہا کہ حضور سب دروازے تو بند کر دیے، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے کہ وہ دروازہ میں بند نہیں کر سکتی، باقی سارے دروازے بند کر دیے۔ اس بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کون سا دروازہ ہے جو تو بند نہیں کر سکتی؟ کہا کہ وہ میرے اور آپ کے رب کا در ہے جو کبھی بند نہیں ہو سکتا، وہ در کھلا ہوا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس رب کا جو در ہے وہ بند نہیں ہو سکتا۔ اس بادشاہ پر کپ کپی طاری ہو گئی اور برائی کے ارادے سے باز آ گئی۔ تو بات یہی ہے کہ آج ہم یہ تو سوچتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں گناہ کا خیال ہی نہ آئے۔ ارے بھائی گناہ کا خیال کیوں نہ آئے؟ اگر گناہ کا خیال نہ آئے تو پھر نیکی کا ثواب کس بات کا؟ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ نے جس کام میں انہیں لگا دیا ہے وہ لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر یہ چیز ہی موجود نہیں، یہ صفت ہی موجود نہیں کہ انہیں کسی گناہ کا کسی برائی کا خیال ہے۔ بس جس کام میں لگا دیا لگے ہوئے ہیں۔ لیکن فرشتوں کے لیے کوئی درجات کی بلندی نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب ان کے لیے نہیں ہے۔ درجات کی اگر بلندی ہے، اجر و ثواب اگر ہے، وہ تو ہمارے لیے ہے۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے تو ہے کہ یہ خیر اور شر کے جو تقاضے ہیں، نیکی اور برائی کے جو تقاضے ہمارے اندر رکھے گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ گناہ کا تقاضا رکھا گیا ہے تو ہم یہ سوچنے لگے کہ گناہ کا تقاضا ہی ہمارے اندر نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کشمکش تو زندگی کی آخری سانس تک رہتی ہے، تو اسے ختم کرنے کا تو کبھی سوچنا نہیں چاہیے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جی گناہ کا خیال ہی نہیں آنا چاہیے۔ ارے بھائی کیوں نہیں آنا چاہیے؟ اس کے آنے میں فائدہ ہے۔ یہ جو گناہ کا خیال آ رہا ہے، ارے یہ تو آپ کو فائدہ دینے کے لیے آ رہا ہے، اور اس سے فائدہ آپ کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس سے فائدہ کیسے حاصل کیا جائے؟ کہ جب وہ گناہ کا خیال آئے، وسوسہ آئے، تو فوراً اپنے نفس سے یہ کہہ دے کہ چاہے کچھ بھی کر لے، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے گناہ کے قریب نہیں جانا۔ بس اتنا کہنا، یہ مجاہدہ کرنا۔ ادھر سے خیال آیا، ادھر سے اس نے مجاہدہ کیا کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جانا۔ بس یہ خواہشات کو کچلنا، یہ اسے اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کے مرتبے کو بڑھاتا ہے، بلند کرتا ہے۔ اور اگر یہ خیال ہی نہ آئے تو اس کا درجہ کیسے بلند ہو، اللہ کا قرب اور نزدیکی کیسے حاصل ہو؟ تو وہ جو گناہ کا خیال آ رہا ہے وہ تو تجھے اللہ کے نزدیک کرنے کے لیے آ رہا ہے اور تیرے درجے کو بلند کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن تو ہے کہ اس کے تقاضے پہ عمل کر لیتا ہے، اور عمل کر کے وہ تو تجھے اللہ سے قریب کرنے کے لیے آ رہا تھا، تو اپنی اختیاری کوتاہی سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اپنی اختیاری کوتاہی سے آیا تو تھا اللہ کے قریب کرنے کے لیے، تیرے درجے کو بلند کرنے کے لیے، لیکن جب اختیاری کوتاہی کے اندر مبتلا ہوا، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کیا، اپنے جذبات کی تسکین کی، اللہ سے دور ہو گیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ رات کے وقت اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اور مناجات کرتے کرتے پھر اللہ سے ایک بات عرض کی، اور اللہ والوں پر ایک کیفیت آتی ہے کہ جب اللہ سے رات کی تنہائیوں کے اندر مناجات کرتے ہیں، آج تو ہمیں اس کی لذت اور مزہ لگا نہیں کہ اللہ سے مناجات کرنا کیسا ہے، اللہ سے مانگنا کیسا ہے، کہ پھر اللہ سے راز و نیاز شروع ہو جاتی ہے، اور اس راز و نیاز کی جو لذت اور حقیقت ہے پھر وہی جانتا ہے، کسی اور کو وہ الفاظ میں بتا نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ یہ جو راز و نیاز ہے اس کی کیا لذت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، وہی جانتا ہے۔ تو اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، اپنے قرب کا کوئی نزدیک ترین راستہ، آسان راستہ اپنے قرب کا بتا دیجیے، کہ آپ کا قرب اگر کوئی حاصل کرنا چاہے اس کا آسان راستہ کیا ہے؟ الہام ہوا دع نفسک وتعال، اے بایزید اپنے نفس کو چھوڑ دے، ہمارے پاس چلا۔
یعنی کس کو چھوڑ دے؟ نفس کو. نفس کو چھوڑنے کا مطلب کیا؟ کہ نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے. خواہشات چھوڑنے کا مطلب کیا؟ ان خواہشات کو پامال کر، ان خواہشات کی پیروی نہ کر. جب تو ان خواہشات کو پامال کرے گا، ان خواہشات کو کچلے گا، ارے یہی کچلنا تو تجھے اللہ کے قریب کرے گا، اور یہی تو تیرے اندر آگے بڑھنے کی ہمت اور طاقت عطا کرے گا. تو اس وسوسے کو، اس گناہ کے خیال کو اللہ سے قرب کا ذریعہ بنانا چاہیے، اور اپنے روح کے لیے اسے ایک طاقت بنانا چاہیے. لیکن ہم اسے روح کی کمزوری کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ ہم اس تقاضے پر عمل کر لیتے ہیں. تو پہلی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کے اندر گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ استحضار کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. خواہ کتنی بھی تنہائیوں کے اندر ہے، خلوتوں کے اندر ہے، کسی غار و کوہ کے اندر ہے، لیکن اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. اسی لیے بزرگوں کے ہاں یہ مراقبہ کرایا جاتا ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے. اور جب اللہ موجود ہے تو پھر اللہ کے ہوتے ہوئے کیسے اس کی نافرمانی کی جائے؟ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ ہو، اپنے استاد کے ساتھ ہو، اپنے شیخ کے ساتھ ہو، کوئی بڑا اس کے ساتھ ہو، تو کیا اپنے بڑے کے سامنے جرأت ہوتی ہے کہ وہ کوئی گناہ کرے، کوئی خطا کرے؟ اپنے بڑے کے سامنے انسان کتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ بھائی کوئی غلطی بڑے کے سامنے نہ ہو، ورنہ بڑا کیا کہے گا. تو جب ایک انسان کی وجہ سے انسان غلطی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کیا مطلب بچنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، تو پھر گناہ کے وقت یہ استحضار کیوں نہیں آتا کہ اگر اس وقت کوئی موجود نہیں ہے لیکن میرا اللہ تو موجود ہے، صلاحیت تو موجود ہے، لیکن اس صلاحیت کو بروئے کار کیوں نہیں لاتا، استعمال میں کیوں نہیں لے کر آتا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ موجود ہے. تو پہلی چیز اس استحضار کا قائم کرنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب انسان اس استحضار کو قائم کرتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، آج تو کیمرے کی آنکھ نے اس کو سمجھنا بہت آسان کر دیا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اچھا بھلا آدمی اسپیڈ میں گاڑی چلاتا ہوا فوراً بریک لگا دیتا ہے کہ کہیں اوور اسپیڈ نہ ہو جائے. کس لیے؟ کس کا ڈر ہے؟ کیمرے کی آنکھ کا ڈر ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. ارے بھائی وہ کیمرے کی آنکھ تو خطا کر سکتی ہے، لیکن میرے رب کا جو دیکھنا ہے اس میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی. وہ رب تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، خلوت میں، جلوت میں، ہر حال میں دیکھ رہا ہے. تو پہلی چیز اس استحضار کو قائم کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نفس کے اندر شرارت پیدا ہو، گناہ کے تقاضے پیدا ہو، تو پھر اللہ کے عذاب اور پکڑ کو سوچنا، عذاب اور پکڑ کو سوچنا. کیونکہ بعض طبیعتوں کے اندر سلامتی ہوتی ہے. ایک بچہ ہے، باپ اسے کوئی بات کہتا ہے فوراً مان جاتا ہے، اور ایک بچہ ہے کہ اسے 10 دفعہ کہہ کر بات کو منوانا پڑتا ہے، اور کبھی اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اپنی بات کو منوانا پڑتا ہے. تو کبھی تو اس استحضار پر انسان گناہ سے بچ جاتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، بس اتنا سوچنا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اگر اس پر بھی باز نہ آئے تو پھر سوچے کہ اگر یہ گناہ کیا تو پھر پکڑ اور سزا بھی تو ہے. اور وہ پکڑ اور سزا کیسی ہے کہ دنیا کے اندر انسان جرم کر کے اپنے جرم کا انکار کر دیتا ہے، حکومت کے سامنے، عدالت کے سامنے کہتا ہے میں نے تو یہی نہیں کہا. لیکن اللہ کی عدالت کیسی ہوگی؟ اللہ کی عدالت ایسی ہوگی کہ وہاں پر کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہوگی کہ اپنے کسی جرم سے وہاں پر وہ انکار کر سکے. کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ جب وہاں پہ وہ نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ زندگی کی کتاب اسے دی جائے گی، اور جب اسے کھول کر یہ دیکھے گا تو خود یہ حیرت زدہ ہوگا کہ اس میں تو زندگی کا کوئی ایک نقطہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس میں نہ لکھا گیا. ایک ایک چیز موجود ہے، ہر اچھائی بھی موجود ہے، ہر برائی بھی موجود ہے. اور وہ چیزیں جس کو زندگی کے اندر ہم اہمیت نہیں دیتے تھے، بہت سی چیزیں تفریح تباہ کے لیے کرتے تھے، وقت گزاری کے لیے کرتے تھے،
لیکن وہ سب کا سب آج اس کتاب کے اندر موجود ہے. اور جب اس کتاب کو دیکھے گا، اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، تو دیکھنے کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ انکار کر سکے کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا، اس میں لکھا ہوا کیسا ہے، اس میں کیسے لکھا ہے. کسی کی انکار کی گنجائش نہیں ہوگی. اور اگر کوئی انکار کرے، کوئی یہ کہے کہ جی میں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، تو پھر جن اعضاء کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی تھی، پھر وہ اعضاء گواہی دیں گے. اللہ آنکھ کو زبان دے دے گا، کان کو زبان دے دے گا، ان ہاتھ اور پیر کو زبان دے دے گا، اس زبان کو بند کر دیا جائے گا. اس کے اعضاء پھر اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ جن اعضاء کو یہ اپنا سمجھتا تھا اور اسے اللہ کی نافرمانی کے اندر استعمال کرتا تھا، تو بھائی یہ تیرے نہیں ہے، تو اس کا مالک نہیں ہے، یہ تو اللہ کی امانت ہے، تجھے تو وقتی طور پر استعمال کے لیے دیے گئے ہیں. اور اس کا استعمال بھی بتایا گیا ہے کہ اس وجود کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں تو استعمال کر، لیکن اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کر. کس لیے نہ کر؟ کہ کل تجھے حساب بھی دینا ہے. اور حساب دینے کا ڈر اور خوف کیسا ہوتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. اور جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہاں پر تو حساب ہوگا، حساب ہوگا. تو جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کی، ان خواہشات نفسانی کو ترک کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہو. تو دو چیزوں پر جنت کی بشارت مل گئی کہ ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان سوچے دنیا میں اگر کسی جج کے سامنے پیشی ہو جائے، کسی پولیس افسر کے سامنے پیشی ہو جائے، کسی انکم ٹیکس افسر کے سامنے پیشی ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ اچھے اچھے لوگوں کی ٹانگیں کپ کپانے لگتی ہے. کیا ہے کہ جی افسر کے سامنے پیشی ہے، جج کے سامنے پیشی ہے. تو پھر احکم الحاکمین کی وہ عدالت کیسی ہوگی، اور اس کے سامنے پھر انسان کی پیشی کیسی ہوگی. اگر اس پیشی کو انسان سوچ لے تو کبھی بھی اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرے. یہ تو سوچتا ہی نہیں، جبھی تو خواہشات کی پیروی کے اندر لگا ہوا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور سزا کو سوچنا. اور وہ اللہ کی پکڑ اور سزا کیسی ہے؟ وہ پکڑ اور سزا ایسی ہے کہ وہ ذات قادر مطلق ہے. وہاں نہ کسی کا جھوٹ چل سکتا ہے، نہ انکار چل سکتا ہے، نہ کسی کی سفارش چل سکتی ہے. وہاں تو نجات اگر ہو سکتی ہے بھائی وہاں پر اللہ کے فضل سے ہو سکتی ہے، اور نیکی اور تقویٰ کی بنیاد پر ہو سکتی ہے. کیونکہ نجات جس کو بھی ملے گی اللہ کے فضل سے ملے گی. لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ کا فضل ہمیشہ عمل پہ ہوتا ہے، خالی باتیں بنانے پہ نہیں ہوتا. کہ دنیا جہاں کی برائیاں بھی کرتا رہے اور کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو یہ شیطانی دھوکہ ہے. ہاں زندگی کے اندر نیکی کے اہتمام میں لگا رہے، تقویٰ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے. بس اس نیکی اور تقویٰ پر اللہ کا فضل ہو جائے گا، اور وہ فضل اسے جنت میں لے جائے گا، وہاں کی دکھ اور تکلیف سے بچا دے گا. تو جب نفس کے اندر یہ شرارت پیدا ہو، فوراً اللہ تعالیٰ کے عذاب، اس کی پکڑ اور سزا کو سوچنا کہ وہ پکڑ اور سزا کیسی ہے. کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر اس میں کوئی اوپر سے کسی چیز کو چھوڑا جائے، کوئی پتھر ڈالا جائے، کوئی چیز ڈالی جائے، تو فرمایا کہ 70 برس کی مسافت کے بعد 70 برس کے بعد اس کی تہہ کے اندر پہنچے. کتنی مسافت ہوگی، اور اس آگ کی شدت کیسی ہوگی کہ اس دنیا کے اندر یہ جو آگ ہے جسے انسان ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ تو 70 گنا اس سے کم ہے. اس جہنم کی آگ کی جو شدت ہے، حدت ہے، اس سے 70 گنا زیادہ ہوگی. کیا انسان اس کا تحمل کر سکتا ہے؟ اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی، نمازوں کی قدر نہ کرنے والا، نمازوں کو ترک کرنے والا، نمازوں کو قضا کرنے والا، کہ اگر اس نے فجر کی نماز کو قضا کیا تو ظہر تک اس پر ایک اژدہا مسلط کیا جائے گا. اور وہ اژدہا کیسا ہوگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اژدہا ایسا ہوگا کہ اس کا ایک ایک ناخن اتنا بڑا ہوگا کہ صبح سے شام تک اگر اس پر چلے تو اس کو قطع نہ کر سکے.
ایک ناخن ایسا ہوگا تو وہ خود کیسا ہوگا. اور جب وہ ایک دفعہ اس بے نمازی کو مارے گا تو یہ 70 ہاتھ جو ہے زمین کے اندر دھس جائے گا. آج نماز پڑھنا بڑا مشکل لوگوں کو نظر آتا ہے. ایک دفعہ کے مارنے پر 70 ہاتھ دھس جائے گا, پھر نکلے گا, پھر مارے گا, اور یہی عذاب اسے ایک نماز سے دوسری نماز تک ہوتا رہے گا. اور اگر ظہر قضا کی تو عصر تک ہوتا رہے گا, عصر قضا کی تو مغرب تک ہوتا رہے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ نماز کا قضا کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ تو یہ اللہ کا عذاب اور پکڑ ہے بھائی, اس کا کون تحمل کر سکتا ہے؟ اور یہ تو آخرت کی بات ہے. دنیا کے اندر جو اس کی پکڑ اور سزا ہے, انسان کے وقت کی جو برکت ہے وہ چلی جاتی ہے. پھر وہ کیفیت ہوتی ہے کہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا, لیکن کرتا کچھ بھی نہیں. کس وجہ سے؟ گناہ کی ظلمت کا یہ اثر ہے کہ وقت کی برکت چلی گئی. اب یہ سوچتا تو بہت کچھ ہے لیکن کر کچھ نہیں پاتا. کیا مطلب؟ کہ زندگی اس کی جو ہے وہ غیر فعال گزر رہی ہے, کارآمد زندگی نہیں گزر رہی. کس وجہ سے؟ گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے. گناہوں کی ظلمت کا اثر ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. نیکی سے اللہ راضی ہوتا ہے, اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت اور برکت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی. لیکن وہ رحمت اور برکت کب ملتی ہے؟ کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس سعی کے اندر لگ جاتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے. اور جب راضی ہوتا ہے تو رحمت و برکت آتی ہے, اور اس رحمت و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور فرمایا کہ جب بندہ مجھے ناراض کرتا ہے, میری نافرمانی کرتا ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ میں غضبناک ہوتا ہوں, اور میرے غصے کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی. پھر جب میں غضبناک ہوتا ہوں تو لعنت کو نازل کرتا ہوں, اور اس لعنت کا جو اثر ہے وہ انسان کی 7 نسلوں تک جاتا ہے. 7 نسلوں تک. یاد رکھیے کہ نیکی کا اثر بھی انسان کی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے, اور برائی کا اثر بھی انسان کی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. اسی لیے میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, خاص کر نکاح کے موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ماضی کی زندگی جیسی بھی گزری, لیکن اب چونکہ نکاح کا وقت ہے, ایک نیا خاندان تشکیل پا رہا ہے, اب اپنی آئندہ آنے والی نسل پر رحم کرنا, اپنے آپ کو بدل لیں. کیونکہ تم نے اپنے آپ کو اگر نہ بدلا اور اس نکاح کی بنیاد کو نیکی اور تقوی پر نہ رکھی, تو پھر اس برائی کا جو اثر ہے وہ نسلوں کے اندر منتقل ہوگا. قصور تمہارا ہوگا, برائی نسلوں کے اندر منتقل ہوگی. اگر تم نیکی پر چلتے تو نیکی کی برکات انہیں حاصل ہوتی, اب برائی پر چل کر انہیں اس نیکی کی برکات سے تم محروم کر دیتے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہم کر رہے ہیں تو یہ گناہ تو ہمارا ذاتی فعل ہے, کسی اور کو کیا لینا دینا, کسی کا اس میں کیا نقصان. ارے بھائی, گناہ کا اثر انسان کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا, اس کے رزق کو متاثر کرتا ہے, اس کے وقت کو متاثر کرتا ہے, اس کے بیوی بچوں کو متاثر کرتا ہے, اور اس کی ظلمت کا اثر پورے معاشرے کو متاثر کرتا ہے. کہ جب اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے تو وہ رحمت خالی انسان کی ذات تک محدود نہیں رہتی, اس سے اللہ کے اور بندے بھی فیض یاب ہوتے ہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا, کہا کہ حضرت بہت سے لوگ اس بات کی آرزو کرتے ہیں کہ جی ہمارا انتقال ہو جائے تو کسی بزرگ کے پاس ہمیں دفن کیا جائے, تدفین ہماری کسی بزرگ کے پاس. تو سوال یہ کیا کہ حضرت کیا اس طرح سے تدفین کرنے کا, کسی اللہ والے کے پاس دفن کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, اس زمانے میں پنکھے چلا کرتے تھے, پردہ کا لٹکا ہوتا تھا چرخی کے ساتھ, اور رسی سے جو کھینچتے تھے, بجلی کا زمانہ نہیں تھا. تو ایک ساتھ بیٹھے پنکھا حضرت کو جل رہے تھے اور رسی کھینچ رہے تھے, ہوا آ رہی تھی. تو حضرت نے سوال کیا کہ بھئی یہ جو پنکھا جل رہے ہیں یہ کسے جل رہے ہیں؟ کہا کہ حضرت آپ کو جل رہے ہیں. تو کہا کہ آپ کو جو ہوا آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی. کہا ہوا تو ہمیں بھی آ رہی ہے.
تو فرمایا کہ اسی طرح سے جب اللہ والوں کی قبروں پر اللہ کی رحمت کا برکت کا نزول ہوتا ہے، انوار اور تجلیات کا نزول ہوتا ہے، تو پاس والے بھی محروم نہیں رہتے۔ اسی طرح سے جب انسان نیکی کرتا ہے، اس کی نیکی کا اثر اس معاشرے کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، اس کے گھر میں بھی موجود ہوتا ہے، اس کے رزق میں بھی موجود ہوتا ہے۔ آج رزق کی فراوانی تو بہت ہے، لیکن رزق کے اندر برکت نہیں، ہر آدمی پریشان ہے۔ ایک زمانہ تھا خیر و برکت کا زمانہ تھا کہ گھر کا ایک فرد کماتا تھا، سارا گھر کھاتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، گھر میں مہمان آ جاتے تھے، لوگ مہمانداری میں خوش ہوتے تھے۔ آج تو کوئی مہمان آ جائے لوگ بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ مہمان اپنی قسمت کا رزق ساتھ لاتا ہے، اس کی وجہ سے برکت اور رحمت آتی ہے۔ لیکن وہ زمانہ خیر و برکت کا زمانہ، کوئی بہت دور کی بات نہیں کر رہا، میں ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ ساری خیر و برکت کس وجہ سے تھی کہ اس زمانے میں گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا، دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا تھا۔ جب تک انسان کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا جب تک کہ سورہ یاسین نہ پڑھ لے، گھر گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اور آج کیا ہے؟ آج تو گانے باجے موسیقی کے واضح گھروں کے اندر ہے۔ ان لعنتوں کے ساتھ کیا اللہ ہم سے راضی ہو سکتا ہے؟ تو رحمت اور برکت کے راستے اور دروازے تو ہم نے خود بند کر دیے۔ آج اللہ کا ذکر ہماری زبانوں پر نہیں آتا، اس سے اتنے غیر مانوس ہو چکے ہیں، جبکہ ہمارے دل کی جو غذا ہے، ہمارے روح کی جو غذا ہے، وہ تو اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ ڈھال سے۔ ڈھال جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے۔ تو ہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی دشمن نے حملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اس کی ڈھال آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب بندہ یہ کلمات کہتا ہے تو پھر یہ آگ سے، جہنم کی آگ سے یہ کلمات رکاوٹ بن جاتے ہیں، یہ اس کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا یہ کلمات ہماری زبان پہ آتے ہیں؟ آج تو دنیا حواس پر اتنی سوار ہو چکی ہے کہ صبح اٹھتا ہے تو دنیا کا خیال، اور رات کو سوتا ہے تو دنیا کا خیال، مرنے کا تو کوئی خانہ اسے یاد ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے، اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، اور اپنا کوئی زندگی کا حساب بھی دینا ہے۔ آج اس بات کا تو استحضار ہی نہیں، دھیان ہی نہیں۔ تو پھر وہی کچھ ہوگا جو آج نظر آ رہا ہے کہ پہلے گھر کا ایک فرد پورے گھر کا کفیل ہوتا تھا، آج سارا گھر کماتا ہے، خواتین بھی کام کرتی ہیں، لیکن برکت پھر بھی نہیں ہے، پورا پھر بھی نہیں ہوتا۔ کس وجہ سے؟ وہ رحمت و برکت موجود ہے، وہ رحمت و برکت کہیں گئی نہیں، لیکن ہم نے اس رحمت و برکت پر تالے لگا رکھے ہیں گناہوں کے، اللہ کی نافرمانی کے۔ یہ گانے باجے، یہ موسیقی، یہ لعنتیں، کیسی کیسی لعنتیں آج ہماری زندگی کے اندر ہے کہ آج یہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہو رہا ہے کہ جس نے ساری دنیا کو محدود کر کے ایک موبائل فون میں تو جمع کر دیا، لیکن انسانوں کو انسانوں سے دور کر دیا، کہ ایک گھر کے اندر رہنے والے، ایک مکان کی چھت کے نیچے رہنے والے آج ایک دوسرے سے ناآشنا ہیں۔ کوئی دلوں کے اندر محبت نہیں، الفت نہیں، خیر خواہی نہیں، بیٹا باپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے آمادہ نہیں، باپ کی مزاج کرسی کے لیے آمادہ نہیں، خدمت تو کیا کرے گا؟ شوہر اور بیوی ایک بستر پر سوتے ہیں لیکن آپس کے اندر اجنبی ہیں، دوریاں ہیں۔ حیا اور شرم کا جنازہ نکل گیا، اور کیفیت یہ ہو چلی کہ نوجوان بچے بچیاں تو الگ رہے، آج شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں بھی اس بلا سے محفوظ نہیں ہیں کہ شادی شدہ مرد ہے، شادی شدہ عورت ہے، لیکن ناجائز تعلقات کے اندر مبتلا ہے۔ اور یہاں تک کیفیت ہے کہ بہت سے نوجوان آ کے اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی بڑھاپے کی عمر ہے، لیکن ساری رات والد کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہتا ہے،
اور بے حیائی کی چیزیں ساری رات دیکھتا ہے اور سارا دن سوتا ہے، نہ نماز کا ہے نہ روزے کا، اس گھر میں خیر و برکت ہوگی؟ کہ جس گھر کا بڑا ایسی خرابیوں کے اندر مبتلا ہو، اس گھر کے اندر کیا خیر و برکت آئے گی؟ پھر ہم روتے جی برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، تو کچھ قصور ہمارا بھی ہے. ہمیں بے برکتی تو نظر آتی ہے، اپنا قصور نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم بہت سی چیزوں کو مورد الزام ٹھہرا دیتے، ہم کہتے ہیں کہ زمانہ ایسا ہے. تو کبھی سوچا کہ زمانہ کس سے ہے؟ زمانہ ہم سے ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر زمانہ ایسا ہے تو ہم برے ہیں. جب یہ زمانہ بھی برا ہوا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے کو برا نہ کہو، برائی ہمارے اندر آتی ہے، ہم زمانے کو برا کہنے لگتے ہیں. اگر آج ہم اچھے ہو جائیں تو یہ زمانہ بھی اچھا ہو جائے گا. ہم خود اپنے آپ کو اچھا کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، ہم اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لیے آمادہ نہیں، کیونکہ گناہوں کی لذت اور یہ شہوات اس کے پیچھے ایسے لگے ہیں. اور پھر یہ سوشل میڈیا جس نے آج انسان کو ذہنی آوارگی کے اندر مبتلا کر رکھا ہے، اس ذہنی آوارگی کی تسکین کے لیے ساری رات انسان برباد کر دیتا ہے. پھر وہ فحش چیزیں جو انسان دیکھتا ہے، اس کی حیوانگی اور درندگی کے اثرات کتنے معاشرے میں پڑ رہے ہیں کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں. کیسے کیسے نازیبہ واقعات پیش آ رہے ہیں. آخر یہ درندگی کیسے آئی؟ ارے انسان تو اشرف المخلوقات تھا، یہ تو اللہ کی سب سے بہتر مخلوق تھا، یہ تو زمین پر اللہ کا نائب تھا. اس کے اندر یہ درندگی، یہ حیوانگی کیسے آ گئی کہ آج پڑوسی کے شر سے پڑوسی محفوظ نہیں، آج کسی بہن اور بیٹی کی آبرو محفوظ نہیں. اتنی درندگی اور حیوانگی آ گئی. کس وجہ سے؟ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے کہ ہم ان برائیوں کو پسند کرتے ہیں، چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں. تو اس کی سزا تو ملے گی، اور وہ سزا مل رہی ہے. یہ کہیں اولاد نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے، اور وہ گھر کا ماحول جو ایک جنت نشان ہونا چاہیے تھا، آج وہ گھر کا ماحول جہنم کدا بنا ہوا ہے. قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم خود نیکی کی طرف نہیں آتے، نیک لوگوں کے پاس نہیں جاتے، اپنی اولاد کو نیک لوگوں کے پاس لے کے نہیں جاتے. ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ والوں کے پاس لے کے جاؤ، اور جب ان چہروں کو دیکھیں گے وہ چہرے ان کے دل پر نقش ہو جائیں گے. چھوٹے بچے کا جو دل ہوتا ہے وہ مثل وائٹ پیپر کے ہوتا ہے، قرطاس ابیض ہوتا ہے. اللہ والوں کے پاس لے کر جاؤ گے وہ چہرے نقش ہو جائیں گے، اور پھر زندگی بھر وہ چیز نکلنے والی نہیں ہے. اللہ والوں کی نظریں پڑیں گی، وہ نظریں خالی نہیں جائیں گی. جس کو اللہ والے محبت سے دیکھیں اور جو اللہ والوں کو محبت سے دیکھے، یہ دیکھنا بھی خالی نہیں جاتا. لیکن طلب تو ہونی چاہیے. یہ کیا کہ خالی بس رونا رو دی کہ ایک انسان دوسرے انسان سے تذکرہ کر رہا ہے، جی ایسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ایسا ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ پریشانی، وہ کہتا ہے یہ پریشانی. کبھی سوچا کہ سبب کیا ہے؟ سبب کی طرف نہیں آتے. سبب ہمارے اپنے قصور ہے، ہمارے اپنی خطائیں ہیں، ہمارے اپنے گناہ ہیں. اور جب تک ہم ان برائیوں کو نہیں چھوڑیں گے، ان بری عادتوں کو نہیں چھوڑیں گے، یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. ایک آدمی بیمار ہو جائے، دوا استعمال نہ کرے اور وہ پرہیز نہ کرے، کیا بیماری چلی جائے گی؟ بیماری تو بڑھتی چلی جائے گی. اور آج بیماری بڑھ رہی ہے، بیماری کم نہیں ہو رہی. کہ آج کا مسلم معاشرہ پستی اور گراوٹ کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، اخلاقیات کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے. معاشیات کے اندر تو بہت آگے ہیں، مالی طور پر تو بہت آگے ہیں. جتنا مال و دولت اور اسباب آج کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن اخلاقیات کے اندر گراوٹ اور پستی کا شکار ہے. کوئی کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے. تو بھائی ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اور وقت بھی بہت تھوڑا ہے. حقیقت تو یہ کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. وقت بھی بہت تھوڑا ہے، کتنا تو گزار چکے، اب باقی بچا کیا ہے. اور اس کو بھی ایسے ہی گزار دیا باتیں بناتے بناتے. تو پھر اس دن کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسان حساب کیا ہے؟ آسان حساب کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا کہ عائشہ، آسان حساب یہ ہے کہ وہاں پہ سوال ہی ہو، بغیر سوال کے نجات ہو جائے، بخشش ہو جائے. یہ آسان حساب ہے، کیونکہ اگر وہاں پہ سوال ہو گیا تو پھر میں بھی اپنے آپ سے پوچھوں، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر سوال ہو گیا کیا ہم جواب دے سکیں گے؟
نہیں دے سکے. تو اللہ نہ کرے کہ سوال ہو بغیر ثواب کے نجات مل جائے، لیکن کچھ ہمیں کرنا تو چاہیے کہ بغیر سوال کے نجات مل جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اور وہ آگ کیسی ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، کہ وہ آگ جس کا ایندھن جو ہے، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں. انسان اور پتھر ہوں گے جس سے اسے دہکایا جائے گا، ایندھن بنایا جائے گا. کیا اس آگ سے ہمیں ڈر اور خوف نہیں لگتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ سے ہم کلامی کے لیے جا رہے ہیں کوہ طور پر، راستے میں دیکھا کہ ایک پتھر رو رہا ہے. پوچھا کہ بھائی تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ جہنم میں ڈالا جاؤں گا، اس کا ایندھن بنایا جاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس پتھر کو نجات دے دے. اور ظاہر ہے کہ نبی کی دعا مقبول ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ اسے بشارت دے دیجیے، اللہ نے اسے نجات دے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو خوشخبری دے کر آگے چلے گئے کہ بھائی تجھے نجات مل گئی. لیکن جب واپس آئے دیکھا کہ وہ پتھر پھر رو رہا ہے، پھر رو رہا ہے. پوچھا کہ بھائی اب تو بشارت بھی مل گئی، اب تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا کہ اے موسیٰ جس رونے سے یہ بشارت ملی ہے، خوشخبری ملی ہے، اس رونے کو کیسے چھوڑ دوں؟ اور آج افسوس تو آج اس نہ رونے پر رونا آتا ہے کہ آج ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں. آج گپے تو بہت لگاتے ہیں اور خوش گپیوں میں وقت تو بہت برباد کرتے ہیں، لیکن کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تنہائی کے اندر نماز پڑھے، ایسی تنہائی میں نماز پڑھے کہ جہاں اسے اللہ دیکھ رہا ہو، اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہوں اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یہ 2 رکعت نماز کا پڑھنا فرمایا کہ اس کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور آج وہ تنہائیوں کے اندر کیا ہے؟ آج یہ سوشل میڈیا ساتھی بنا ہوا ہے. آج خلوت بھی خلوت نہ رہی اور وہ خلوتیں بھی ناپاک ہو گئی کہ آج ذہنی پراگندگی کا انسان شکار ہے. آج اچھی بات زبان پہ نہیں آتی، اچھا خیال دل میں نہیں آتا. کس وجہ سے؟ کہ ایسی برائیوں کو، لعنتوں کو دیکھتا ہے. ذہنی آوارگی کی علامت ہے. تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، کہ وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، تو ہمیں اللہ سے پناہ تو مانگنی چاہیے. یہ تو بتا دیا گیا کہ ایندھن انسان بھی ہوں گے، تو کیا ہمیں اللہ سے پناہ نہیں مانگنی چاہیے اور ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے ہم پناہ میں آ جائیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پہ 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النفاق براءۃ من النار، کہ یہ آگ سے بھی بری ہے، نفاق سے بھی بری ہے. اور قیامت کے دن اس کا حشر فرمایا کہ شہداء کے ساتھ ہوگا. کیا درود پاک ہم پڑھتے ہیں؟ کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ آج زبان تو چلتی تو بہت ہے، لیکن اللہ کا ذکر زبان پہ نہیں آتا، تو پھر رحمت و برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ رحمت و برکت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ ارے ہم نے تو تالے لگا رکھے ہیں. اسی لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، یا اللہ یہ جو ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں اسے اپنی یاد سے کھول دے. یہ تالے کس چیز کے ہیں؟ یہ غفلت کے تالے ہیں. اور یہاں تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتا ہے، 30 دنیا کی 70 آخرت کی. لیکن آج درود پاک نہیں پڑھتے، استغفار زبان پہ نہیں آتا، تیسرا کلمہ نہیں پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، اور پھر رونا بھی روتے کہ پریشان ہیں. تو بھائی ہمیں اپنا بھی فکر کرنا چاہیے، اپنی اولاد کا فکر بھی کرنا چاہیے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اور وہ آگ کوئی پوشیدہ نہیں ہے، دنیا کے اندر وہ آگ گناہوں کی شکل میں ہے. جس نے اس دنیا کے اندر اس گناہوں کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ جو گناہوں کی آگ ہے جو ہمیں اس آنکھ سے نظر نہیں آتی لیکن وہ گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے. وہ کہاں لگی ہوئی؟ ہمارے روح اور قلب میں لگی ہوئی ہے، ہمارے باطن کے اندر لگی ہوئی ہے.
جس نے دنیا کے اندر گناہوں کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیا، پھر اللہ اسے وہاں جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ اور یہ دنیا میں گناہوں کی آگ سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے۔ اللہ نے کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ جو ہمارے اختیار کے اندر نہ ہو، یہ اختیاری ہے کہ دنیا کے اندر ان گناہوں سے اور گناہ کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنا اختیار و ارادہ ہمیں دیا ہے، اتنی ہمت دی ہے۔ تو جس نے بھائی یہاں گناہ کی آگ، آسان سی بات ہے کہ یہاں گناہ کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، وہاں اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اور یہ بچنا آسان بھی ہے، اختیاری بھی ہے۔ اس لیے اپنا بھی فکر کرو، اپنی اولاد کا، اپنے گھر والوں کا فکر کرو۔ اللہ یہ فکر مجھے بھی عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے۔ اپنے ذکر و فکر والی اللہ زندگی عطا فرمائے، غفلت والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ ان لمحات زندگی کی قدردانی نصیب فرما یا اللہ اپنے ماضی پر ہمیں ندامت اور پشیمانی عطا فرما یا اللہ پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے ہر قسم کی گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ظاہری گناہوں کو بھی معاف فرما باطنی گناہوں کو بھی معاف فرما صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما یا اللہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما یا اللہ خلوت کے گناہوں کو بھی معاف فرما
جلوت کے گناہوں کو بھی معاف فرما، یا اللہ اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما، یا اللہ پوشیدہ گناہوں کو بھی معاف فرما، یا اللہ جو یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، یا اللہ جو کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما، یا اللہ جو آپ کے علم ازلی ابدی میں ہیں وہ بھی معاف فرما، ہر قسمی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنے ماضی پر ندامت اور پشیمانی عطا فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنی ذات عالی کا استحضار یا اللہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ گناہوں سے بچنے والا بنا، گناہوں سے بچانے والا بنا، اپنا بھی خیر خواہ بنا، اپنے گھر والوں کا خیر خواہ بنا، خلق خدا کا یا اللہ ہمیں خیر خواہ بنا، بدخواہی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، یا اللہ جو بے برکتی ہے ہمارے رزق میں، ہمارے اوقات میں، ہر بار میں، یا اللہ بے برکتی کے جو بھی اسباب ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما، خیر و برکات کے یا اللہ حصول فرما، یا اللہ برکات کے حصول میں ہمیں لگنے والا بنا، برکت والے کاموں کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت عطا فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق آسان عطا فرما، حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، یا اللہ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنا محتاج بنا کے رکھنا، اپنے در کا ساحل اور بیکاری بنا کے رکھنا، یا اللہ اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا کے رکھنا، یا اللہ ایمان کی ترقی کے ساتھ رکھنا، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، یا اللہ ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت کرنا، یا اللہ جو ہماری عمر بڑھتی جائے یا اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا، یا اللہ ہماری نیکیوں کو بڑھاتے جانا، یا اللہ ہماری عافیت کو بڑھاتے جانا، یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا، یا اللہ جب وقت ملاقات آئے، یا اللہ دنیا سے رخصتی کا وقت آئے، یا اللہ سب سے زیادہ ایمان ہمارے پاس ہو، اپنی ملاقات کا یا اللہ ہمیں شوق عطا فرما، یا اللہ موت کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اس کی تیاری کا ہمیں فکر عطا فرما، زندگی بھی اپنے استحضار والی عطا فرما، یا اللہ موت بھی اپنے دھیان والی عطا فرما، اپنی یاد والی عطا فرما، یا اللہ قبر کی تنگی سے، قبر کے عذاب سے، اندھیرے سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں پناہ دے دے، اے اللہ تو ہمیں پناہ دے دے، اے اللہ تو ہمیں پناہ دے دے، ہماری قبروں کو یا اللہ جنت کا باغ بنا، یا اللہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، یا اللہ جیسے یہاں ستاری فرمائی یا اللہ تو وہاں بھی ستاری فرما، یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ تیری شان ستاریت کا واسطہ ہے، تیری شان کریمی کا واسطہ ہے، اے اللہ جیسے یہاں ستاری فرمائی وہاں بھی ستاری فرمانا، یا اللہ نہ یہاں ہمیں رسوا فرما، یا اللہ نہ وہاں رسوا فرما، یا اللہ سب اولین اور آخرین ہوں گے، اے اللہ ان کے سامنے اگر ہمارا نامہ اعمال کھلے گا، اے اللہ ہم تو رسوا ہو جائیں گے، اے اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما، وہاں کی ذلت و رسوائی سے بچا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے یا اللہ ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ بلا حساب کے عطا فرما، یا اللہ بلا حساب کے عطا فرما، یا اللہ وہاں پر اگر ہم سے سوال ہوا، اے اللہ ہم سوال کا جواب نہ دے سکیں گے، اے اللہ جیسے یہاں پہ ستاری فرمائی، درگزر فرمایا، یا اللہ وہاں بھی درگزر فرما دینا، یا اللہ وہاں بلا حساب کی جنت عطا فرما دینا، یا اللہ بلا حساب کی جنت عطا فرما دینا، یا اللہ بلا حساب کی جنت الفردوس عطا فرما، جہنم کے عذابوں سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کی سزا سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ
سب کے دلوں میں نیک ارادے خواہشات ہیں، یا اللہ ان کی بعافیت تکمیل فرما، یا اللہ ہمیں بھی نیک بنا، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا، ہماری خواتین کو نیک بنا، ہمارے بچوں کو نیک بنا، یا اللہ ماحول کے شر سے بچا، یا اللہ برے فتنوں سے بچا، تو سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچا، بے حیائی کے فتنوں سے بچا، آزادی کے فتنوں سے بچا، یا اللہ ہمارے نوجوان بچوں کو، بچیوں کو، ہماری خواتین کو یا اللہ با حیا بنا، با کردار بنا، با گفتار بنا، ایمان کی سلامتی عطا فرما، یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما، ہر جانب سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی دستگیری فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی کفالت فرما، ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، ایسے ظالموں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، یا اللہ نشان عبرت بنا، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں سب کے جان، مال، ایمان، عزت آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ اپنی خاص رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، مخلوق سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته.